اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمام تر حمد و ثنا محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ میں قائم ٹی وی کی طرف سے ریسرچ اسکالر ذاکرہ اہل بیت عنایت در آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ربیع الاول کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ ربیع الاول میں ہماری دو معصوم اس دنیا میں آئے، ایک رسول خدا اور ایک امام جعفر صادق۔ آج کا پروگرام ہمارا امام جعفر صادق کے حوالے سے ہے۔ امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں کہ کربلا کے بعد تقریباً 12 سال آپ کی زندگی امام سجاد کے ساتھ گزری ہے، اور اس کے بعد تقریباً 18 سال امام باقر علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری، پروردگار نے نبوت بھیجی ہے دین پہنچانے کے لیے، اور امامت بھیجی ہے دین کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے امام حسین نے کربلا کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ، امام حسین نے شہادت پیش کر دی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ امام جعفر صادق کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ایک تو دین عزاداری کو آگے تک لے کے جانا، کیونکہ آپ جانتے تھے آپ کے بعد جتنے بھی امام آئیں گے، جتنی بھی حجتیں اس دنیا میں آئیں گی، ان کے پاس وہ وقت نہیں ہوگا جو امام جعفر صادق کے پاس ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین میں 12 اماموں میں سب سے زیادہ جو بظاہر زندگی ہے وہ امام جعفر صادق کی 70 سال۔ اتنی زندگی نہ مولا کائنات کو ملی، نہ امام حسین کو ملی، نہ امام حسن کو ملی، اور نہ ہی کسی آگے امام کو ملی۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کے بعد کسی امام کو اتنی زندگی نہیں ملے گی، اتنا وقت، اتنا موقع نہیں ملے گا جو علم بھی آگے پہنچا سکے اور عزاداری کو بھی آگے پہنچا سکے۔ عزاداری جتنی بھی آج ہمارے شیعوں کے پاس ہے وہ ساری امام جعفر صادق کی ہے، اسی لیے ہمارا فقہ منسوب امام جعفر صادق سے ہو گیا کہ فقہ جعفریہ، کیونکہ مدینے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جب محرم کا چاند ہے، ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے اور پٹنے کی اتنی صدائیں بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ آپ کے گھر میں فرش ازاں، یہ جو ہماری عزاداری میں فرش ازاں کا بچ جانا ہے، ایک منبر کا سجنا ہے، یہ ساری امام جعفر صادق کی مرہون منت ہے۔ ساری مجلسوں کا انداز جو یہ امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ نے نہ صرف عزاداری کی حفاظت کی، عزاداری کو فروغ دیا، بلکہ آپ نے علم کے وہ چشمے، علم جو ظاہر کیا وہ حضرت باقر، ان کا نام ہی باقر العلوم، باقر العلوم کہتے ہی اسے ہیں جو علم کو زمین کا چینہ چیر کے نکال دے، لیکن رائج کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن امام جعفر صادق کو یہ علم رائج کرنے کا موقع ملا۔ تقریباً مختلف کتابوں میں آپ کے طلباء کی تعداد کہیں تو 40,000 ہے، اور کہیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کی طلباء کی تعداد 70,000 ہے۔ جب آپ نے یہ علم لوگوں تک پہنچایا تو آپ نے ان تمام جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ رہو، آپ نے کہا دنیا میں پھیل جاؤ، دنیا میں جا جا کے یہ علم، جتنا بھی علم تم نے حاصل کیا یہ دنیا تک پہنچاؤ۔ اور وہ 70,000، کہیں کتابوں میں 40,000 ہے، کہیں 4,000، اور 70,000 بھی مختلف کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ وہ دنیا میں پھیل گئے۔ اور جتنا آج ہم سائنس کا علم دیکھ رہے ہیں، سائنس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، یہ سارا علم جو ہے یہ امام جعفر صادق کے گھر سے چلا ہے۔ جرمنی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا مدرس ڈے کے حوالے سے، اس میں بہت سارے مفکر، جرمنی کی جو یونیورسٹیز تھی وہاں کے بہت سارے مفکر اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جتنی بھی مائیں ہیں، مدرس ڈے کے حوالے سے جتنی بھی مائیں تشریف لائی ہیں، انہوں نے سب نے اپنے بچوں کو سیدھی طرف اپنے گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تو انہوں نے ماؤں سے پوچھا کہ یہ تم نے سیدھی طرف کیوں رکھا ہے؟ کہا اس سے بچے اطمینان سے رہتے ہیں اور روتے نہیں ہیں۔ تو وہ مفکر پریشان ہو گئے، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی، کہ یہ کسی مذہب کے عالم نے اس بات پہ گفتگو کی ہے کہ بچوں کو کس طرف سے اٹھانا ہے۔ تو انہوں نے ہندوازم کو بھی دیکھا، بدھزم کی بھی انہوں نے چھان بین کی، ہندوازم کی بھی چھان بین کی، انہوں نے مذہب اسلام کو بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا ہے جس نے اس بات پہ گفتگو کی ہو کہ ماں نے بچے کو کس طرح سے اٹھانا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اس پہ گفتگو نہیں کی، لیکن ہاں شیعوں کے چھٹے امام نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھٹے امام نے اس پہ گفتگو کی کہ بچے کو، ماؤں کو چاہیے کہ سیدھی طرف رکھ کے سلائیں، کیونکہ دل اس طرف ہوتا ہے اور دل سے بچے اٹیچ رہیں گے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے ماں کے دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کیا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے بچوں کو ماں سے الگ کر کے وہ ریکارڈنگ سنائی بچوں کو،
تو وہ بچے سکون سے سوتے رہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے یہ شیعوں کے امام ہیں کہ جنہوں نے اتنی بات گفتگو کی. انہوں نے تقریباً 28 ممالک کے بہت بڑے بڑے کہنا چاہیے مفکروں کو بلایا، استادوں کو بلایا، جو ریسرچ کرنے والے تھے ان کو بلایا، جو پی ایچ ڈی کرنے والے تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق کے اوپر کتاب لکھنی ہے، ان کی زندگی کے ہر گوشے کو ہم نے عیاں کرنا ہے، اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ امام جعفر صادق کا گھر کیسا تھا، امام کا بچپن کیسا تھا، امام کی جوانی کیسی تھی، امام کا بڑھاپا کیسا تھا. انہوں نے ہر چیز پہ، امام نے سورج کے بارے میں کیا کہا، امام نے چاند کے بارے میں کیا کہا، اجرام فلکی کے بارے میں امام نے کیا کہا، امام نے پھولوں کے بارے میں کیا کہا، امام نے پھلوں کے بارے میں کیا گفتگو کی ہے. اس امام نے اگر علم پہ گفتگو کی ہے تو کس علم پہ کیا کی گفتگو کی ہے، کیمیا پہ کیا گفتگو کی ہے، فزکس پہ کیا گفتگو کی ہے، میتھ پہ. انہوں نے تقریباً 30 مفکروں کو، 30 ایسے جو اپنے علم میں ماسٹر سے، ان کو اکٹھا کیا. ان سے کہا کہ ایک ایک شعبہ امام کا لے لے اور امام کے ہر شعبے پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ امام نے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہا، یا امام نے ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جو جسم پہ باہر ہے. امام کا گھر کیسا تھا، امام کے گھر کا دروازہ کس طرف سے تھا. تو انہوں نے ریسرچ کی اور پھر انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق جیسا ہم نے عالم کوئی دنیا میں نہیں دیکھا. 30 مفکروں نے. اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا، یہ جرمنی میں شائع ہوئی، کتاب کا نام تھا سپر برین ان دا ورلڈ. پھر یہ کتاب ایران گئی، وہاں اس کا نام ایران سے شائع ہوئی. ایران میں اس کے تقریباً 270 ایڈیشن شائع ہوئے اور اس کتاب کا ایران میں نام تھا مغز جہان شیعہ. مطلب تمام شیعوں کے جہانوں کا جو مغز ہے وہ اس کتاب کا نام رکھا گیا. پھر یہ کتاب انڈیا گئی. انڈیا میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا اس کا نام تھا امام جعفر صادق کے سائنسی انکشافات. پھر یہ کتاب لاہور میں شائع ہوئی. لاہور میں اس کا نام تھا دا سپر مین آف اسلام، اسلام کا سپر مین. انہوں نے جناب امام جعفر صادق کو اسلام کا سپر مین قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امام ابھی کمسن تھے. بچپن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام ابھی کمسن تھے اور امام محمد باقر سے ایک صاحب مصر سے ملنے آئے. صحابی مصر سے چلنے لگے وہ امام سے ملنے کے لیے، امام محمد باقر علیہ السلام سے. تو جب وہ چلنے لگا تو اس کے دوست نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں جناب امام محمد باقر سے ملنے کے لیے. تو اس دوست نے کہا کہ تم جانتے ہو ان کا ایک بیٹا ہے امام جعفر صادق اور تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاؤ. تو شخص کہا کہ میں کیا لے کے جاؤں. اس نے پھر ایک وہ جو گلوبل دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا شو پیس کہہ لے اسے، وہ اس نے لکڑی کا بنایا اور وہ امام جعفر صادق کی خدمت میں لے کے آیا. جب امام جعفر صادق کے پاس پہنچا، امام محمد باقر کے پاس وہ پہنچا اور اس نے امام جعفر صادق سے ملنے کی خواہش کی کہ میں ان کے لیے تحفہ لایا ہوں. امام محمد باقر نے اپنے بیٹے کو بلایا امام جعفر صادق کو اور کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہے گلوبل، جسے کائنات کہنا چاہیے. تو امام نے کہا کہ اس میں سورج کو اتنے درجے پہ ہونا چاہیے، چاند کو اتنے درجے پہ ہونا چاہیے. آپ کا بچپن ان اجرام فلکی کے بارے میں آپ نے اتنی مکمل گفتگو کی کہ وہ سائنسدان مفکر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یا تو کائنات آپ نے بنائی ہے یا کائنات بنتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے. آپ کے تقریباً 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے جن میں یہ جتنے بھی ہمارے اہل سنت برادران کے فقہ ہے، ان کے امام ہیں، امام ابو مالک، امام حنفی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سارے امام کے شاگرد تھے. امام جعفر صادق مسلمانوں کے واحد امام ہیں کہ جنہوں نے یہ چیز کو روشناس کروایا کہ بچوں کو جب تعلیم دی جائے تو انہیں کلروں سے، رنگوں سے پہچان کروائی جائے. جب شاگرد آیا کرتے تھے تو آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آئیں گے تو ہمارے بچے ہمیں تنگ کریں گے. کہا امام کے سامنے بچے تنگ نہیں کر سکتے. جب بچے آئے تو آپ مختلف قسم کے پھل لے کے آئے. یہ جتنا ہمارا پیپ سسٹم ہے یا مونٹیسری سسٹم ہے یہ سارا امام کے مرہون منت ہے کہ امام نے یہ روشناس کروایا مسلمانوں کے واحد امام نے کہ کلر سے کیسے بچوں کو پڑھایا جائے. آپ کے شاگردوں میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ کوئی اللہ ہے اور میرا کوئی ایمان، اللہ کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے. تو امام نے کہا پھر تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ کہا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، تو لیکن آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. امام نے کہا اچھا چلو. تو کہا آپ مجھے پڑھائیں گے؟ کہا کیوں نہیں پڑھاؤں گا. امام نے اس کو اپنے
لیکچروں میں شامل کر لیا، جو آپ درس دیا کرتے تھے، جو علم دیا کرتے تھے، اس میں آپ نے شامل کر لیا۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ حریرے کے بیج پیس رہا ہے، تو امام سمجھ گئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو اسے کچھ سمجھایا جا سکے۔ تو امام نے اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ کہا میں حریرے کے بیج پیس رہا ہوں۔ کہا میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں ضرور دوں گا، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ بتاؤ یہ بیج پہلے آیا یا درخت؟ وہ شخص ایک دم سے کہا، سوچنے لگا اور کہنے لگا شاید بیج پہلے آیا ہو۔ کہا وہ بیج کس درخت سے آیا تھا؟ کہا پھر درخت پہلے آیا ہوگا۔ کہا پھر وہ درخت کس سے آیا؟ کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ درخت کہاں سے آیا۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ جتنا میں نے آپ سے علم سیکھا ہے تو کچھ مادے ہیں زمین کے اندر جو مل جاتے ہیں، اور مل کے پھر وہ اس طرح کے تغیر میں ان کا ہوتا ہے کہ وہ ایک درخت کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا یہ سوچو کہ ان مادوں کو ملانے والا کون ہے؟ جو ان مادوں کو ملانے والا ہے وہی تو خدا ہے۔ وہ شخص ایک دم سے ایمان لے آیا، کہا آپ نے اتنی اچھی طرح سے مجھے نہ صرف خدا کی تعریف مجھے پہنچائی، بلکہ آپ نے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا سے مجھے میری ملاقات کروا دی۔ امامت کا کام ہی یہ ہے کہ جو دین کی حفاظت کرے اور ہمیں اس طرح سے دین ہم تک پہنچے کہ ہمیں ایسا لگے جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں ہم اسے جانتے ہیں۔ یہ امامت کا سب سے بڑا جو کام ہے، امامت کا فریضہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس طرح سے خدا سے روشناس کروایا جائے کہ ہم دل سے، ایک تو ہوتا ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم پہ واجب ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایک اس کو سمجھتے ہوئے کہ وہ خدا کون ہے، وہ کیسا وحدہ لا شریک خدا ہے۔ امام کا ایک شاگرد تھا حشام، ایک اس زمانے میں ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ عالم گزرا ہے عمرو کے نام سے۔ اس عمرو نے یہ دعویٰ کیا کہ امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات میں امامت نہیں ہونی چاہیے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، تو پھر اماموں کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، امام کو نہیں ہونا چاہیے، میں امامت کو نہیں مانتا۔ تو اور اس نے امام کو پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ امامت کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اپنے شاگرد حشام سے کہ جاؤ اور اس سے مناظرہ کرو۔ جناب حشام آئے اس کے پاس، اس نے اپنا بات رکھی کہ امامت تو ہونی نہیں چاہیے، دین تو کامل ہو گیا، دین تو ہم تک پہنچ گیا، پھر امامت کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب حشام نے کہا کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس آنکھیں ہیں۔ کہا کیا تمہارے پاس ناک ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ناک ہے۔ زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے؟ کہا میرے پاس ہاتھ بھی ہیں۔ کہا تمہارے پاس پاؤں ہیں؟ کہا ہاں میرے پاس پاؤں بھی ہیں۔ کہا ان آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا جب مجھے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں۔ کہا ناک سے کیا کرتے ہو؟ کہا جب میں کچھ چیزوں کو سونگھنا چاہتا ہوں تو ناک سے کام لیتا ہوں، کچھ آوازوں کو سننا چاہتا ہوں تو میں کان سے کام لیتا ہوں، اور کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ہاتھوں سے کام لیتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، پاؤں سے چلتا ہوں۔ کہا یہ تم خود چلتے ہو، خود آنکھوں سے دیکھتے ہو، خود ہاتھ چلاتے ہو، خود پاؤں سے چلتے ہو؟ کہا نہیں، میرے اندر ایک دل ہے، وہ دل جب میرا کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیکھنا چاہیے تو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میرا دل جب مجھ سے کہتا ہے تو میں کچھ سنتا ہوں، میرا جب دل چاہتا ہے تو میں کچھ کھاتا ہوں، زبان ذائقے کو چکھتی ہے۔ کہا جب میں چاہتا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو حرکت دوں تو میرا دل چاہتا ہے تو میں حرکت دیتا ہوں۔ تو کہا تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب تیرے اتنے سے جسم کو چلانے کے لیے پروردگار نے اس کے اندر ایک حاکم دل کو رکھ دیا ہے، تو اس پوری کائنات کو حفاظت کے لیے کیا وہ امام پورے اپنے دین کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس کی حفاظت کے لیے امامت کو نہیں رکھے گا؟ وہ عمر ایک دم سے ایمان لیا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ جب وہ حشام واپس آیا امام کی بارگاہ میں اور اس نے کہا حشام نے کہ مولا میں مناظرہ جیت گیا۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ جو تم نے بات وہاں کی کیا یہ تم جانتے تھے پہلے سے؟ کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا تھا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب وہ اس نے میرے سے سوال کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جواب کیا دوں۔ پھر کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے آپ کو یاد کیا۔ کہا ادھر میں نے آپ کو یاد کیا، اور ادھر امام نے کہا جیسے تم نے مجھے یاد کیا میں نے پروردگار سے کہا کہ وہ جو میرا شاگرد ہے وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ پروردگار نے روح القدس کے ذریعے وہ جو کلمات تھے تمہاری زبان پہ ظاہر کر دیے۔ امام وہی ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں دل سے پکارے، جب جہاں بھی ہم کہیں مشکل میں ہوں، کوئی ہمیں مشکل ہماری زندگی میں آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور ہم امام کو پکارے تو امام فوراً ہماری مدد کو آتے ہیں۔ اور اسی امامت کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ قائم ٹی وی کی طرف سے ہینا حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔